ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین، میں اور آپ اپنے اور اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی خاطر امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، دیگر کن کن ملکوں میں جا کے آباد ہوئے، ہم نے اپنے وطن کو چھوڑا۔ ناظرین، یہ روشن مستقبل کیا ہے؟ اس کی میری اور آپ کی ڈیفینیشن الگ الگ تو ہو سکتی ہے، لیکن میں اور آپ اس بات پہ اتفاق ضرور کریں گے کہ ہمارے روشن مستقبل کی ضمانت جڑی ہے ہمارے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت سے، ہماری اجتماعیت سے، ہماری مساجد، ہمارے مدارس اور ہمارے کمیونٹی سینٹر سے، کہ جہاں پہ ہم اپنے ان بچوں کو، اپنی اگلی جنریشن کو وہ ویلیوز اور وہ اسلامی تعلیمات دینا چاہتے ہیں کہ جن کے تحت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے احکام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ناظرین، جب ہم نے ان ملکوں کا رخ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہی چند لوگوں کو چنا کہ جن کی ذمہ داری میں یہ کام ڈالا گیا کہ انہوں نے یہاں پہ مساجد، مدارس اور کمیونٹی سینٹرز کے قیام پہ توجہ دی، اور ناظرین یہ وجہ بنی میرے اور آپ کے روشن مستقبل کی ضمانت کی۔ ناظرین، ایسی ہی ایک مسجد، ایسے ہی ایک گروپ سے آج آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ کینیڈا کے شہر مسیساگا میں پچھلے تقریباً 40 سالوں سے مسلمانوں کو یہ سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ ناظرین، میری مراد ہے IPC جامع مسجد مسیساگا، جو کوپرز کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ان کے ریپریزنٹیٹیو سے آج آپ کی ملاقات کروائیں گے، ان کی سروسز کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اب وہ کس حوالے سے مسجد کی سروسز کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں میں اور آپ مل کر کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ جناب سید کمال صاحب جو سیکرٹری ہیں، جنرل سیکرٹری فرام IPC، ویلکم ٹو دی شو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ویل نون شخصیت ہمارے کینیڈا میں، امام نفیس صاحب جو ریزیڈنٹ اسکالر ہیں فرام IPC۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شکریہ۔ کمال صاحب، جیسے میں نے اپنے ابتدائی میں کہا کہ تقریباً 40 سال ہونے والے ہیں، سنس 1978۔ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کوپرز مسجد، جامع مسجد یا IPC، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ Okay, Uwais Saab, thank you very much for having us on the show. If you don't mind, to your viewers, I'll be speaking in English. Sure. Being a child of Canada, it's my first language. Of course, so Urdu is something I aspire to, inshallah. MashaAllah. Alhamdulillah, the masjid and the organization was established in my parents' basement in 1978 when I was a child, mashallah. And over the many years, the community at that time, was very small. We managed to scrape together whole different programs, and we purchased our original masjid in around 1990, 1991 time frame. And from that time, the community has continued to grow. Of course, Mississauga now has one of the biggest Muslim communities. About 10 years ago, we started our most recent expansion. We built a new masjid, which we call, and alhamdulillah, that masjid was finished about 6-7 years ago. And since then, we've continued to grow our programs and grow the community as well. بالکل ٹھیک ہے۔ سنس دین obviously پروگرامز بھی بڑھ رہے ہیں، کمیونٹی بھی بڑھی ہے۔ ناظرین، میں خود اس علاقے کا رہائشی، اور یہ مسجد میری اپنے علاقے کی مسجد ہے، اور الحمدللہ میرے بچوں کی بھی ساری بچپن کی میموریز اسی مسجد کے ہیں۔ تو امام نفیس صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ اس ایکسپینشن کے بعد جو آپ نے کی پچھلے چند سالوں میں، اتنا بڑا آپ نے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی مسجد کو اتنی بڑی جامع مسجد میں آپ نے الحمدللہ کنورٹ کیا، تو اس وقت وہاں پہ کیا کیا سروسز ڈیلیور ہو رہی ہے؟ الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی کلاسز ہو رہی ہے ویک ڈیز میں، ویکینڈ میں۔ اس کے علاوہ تفسیر کا خاص پروگرام کا انتظام کیا جاتا ہے فرائیڈے کو، اور ساتھ ساتھ ابھی 1-1.5 سال سے اس کے ساتھ ساتھ یوتھ اور بچوں کا پروگرام کی بھی ابتدا ہوئی۔ اور ماشاءاللہ اس وقت فرائیڈے شام کو ہماری مسجد کے اندر تقریباً 300 سے زیادہ کچھ لوگ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ ماشاء 300 سے زائد۔ اور خواتین اور بچیوں کے حوالے سے بھی فوکس ہے؟ جی، وہ تفسیر کا جو پروگرام ہے وہ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے اور یوتھ کے لیے، لڑکیاں لڑکوں دونوں کے لیے یہ پروگرام کی ابتدا ہوئی ہے۔ کمال بھائی، یہ بیکاز I saw the entire evolution of this masjid. So when you build this big center, and I know there is big banquet hall downstairs in the basement that we have seen people rent that hall for shadi, walima and other parties, right? But when you were building this, when you were doing this expansion, kya aapke zehn mein tha ki ye bhi choti pad jayegi masjid? No, not at all. At that time, of course, the main purpose of the masjid was to
help people to accommodate for Salatul Jummah. Because as you know, as the community continued to grow, people were praying outside in the winter weather, in the rain, all those in Ramadan. I remember those especially days. Yes. We'd sometimes put tents and things. But, the needs of the community continue to evolve. So, of course, the banquet hall was a very visionary, addition to the plan from our president, Brother Basir. But since then, of course, that serves the community for people who want to have their weddings and family functions in a halal environment. But since then, of course, especially now, with the things we've been seeing over the last few years, there's been growing demand for educational programs to service not just the youth, but as our community members continue to grow and become elders, there's programs we need to have for seniors as well, for women. Of course, in the society, the masjid is not a place just for the men to hang out and do gupshup and pray namaz. The whole families have to be involved as well. So we need that space, and we need to continue to grow the space to accommodate all the new programs that we want to grow and that the community is demanding from us. Totally makes sense. जी इमाम नफ़ी साहब ये बताएं कि हमने देखा कि अब जो नए टाइम में जो मसाजिदें बन रही हैं तो उनमें जो है वो कम्युनिटी सेंटर का एलिमेंट है. फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास नीचे बैंक्वेट हॉल मौजूद है तो एक एलिमेंट है कम्युनिटी सेंटर का. बट व्हाट वी फाइंड इन जामे मस्जिद कि बच्चों के स्पोर्ट्स के हवाले से आपके पास जो है वो स्पेस नहीं है. तो इज देयर इज एनीथिंग ऑन योर माइंड व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंशन? आप लोग किस हवाले से सोच रहे हैं? जी, आपको मालूम होगा कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मस्जिदें होती थी उसमें सिर्फ नमाज़ें सिर्फ अदा नहीं की जाती थी. उस नमाज के अलावा लोगों के हलक़ात होते थे, हत्ता के हॉस्पिटल भी हुआ करती थी, राइट, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी, कई चीज़ें होती थी. तो इसी को नज़र रखते हुए हमको चाहिए कि हम इन ममालिक में ख़ास तौर पे सारी चीज़ों का अंजाम दें. नमाज़ें भी वहाँ हो, वहाँ लोगों को जमा होने की जगह भी एक बने, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी वहाँ से शुरू हो, हर चीज़ को नज़र रखें. जिम की फैसिलिटी नहीं है, इस वजह से बच्चों को पुल करना ज़रा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए. तो इंशाल्लाह हमारे प्लान में यही है नेक्स्ट फेज़ में कि किसी तरह हम जिम को कायम करें. ठीक है, ताकि बच्चों असल बच्चे ही है, फ्यूचर मुस्तकबिल बच्चों का ही है. तो बच्चों को किस तरह मस्जिद के अंदर लाया जाए, उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ जो आला है वो जिम्नेज़ियम है. तो उसी पे हमारी कोशिश जारी है. इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला कामयाबी को, हमारी कोशिश को पूरा फरमाए और हमें इसमें कामयाबी नसीब फरमाए. तो यानी इस वक्त जो है वो मस्जिद की कमेटी और मस्जिद के लोग इस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं कि हमें जिम चाहिए और आप अपने एक्सपेंशन प्लान को तरतीब दे रहे हैं. तो साथ ही साथ जिम के अलावा चूँकि इतने हज़ारों की तादाद में लोग आपके पास डेली आते हैं, जुमे की नमाज में आते हैं, तो क्या उनकी कोई रिक्वायरमेंट है इस्लामिक स्कूल की भी जो है वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, उस पर भी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? जी, इस वक्त इंशाल्लाह हमारे एजेंडे में ये भी है कि नए साल जो स्कूल का शुरू होगा उस वक्त स्कूल भी इसके साथ साथ एकेडमिक्स भी पढ़ाई जाए फुल टाइम. अच्छा, तो उसके लिए भी कोशिश जारी है इंशाल्लाह. तो यानी जो भी अब आप एक्सपेंशन प्लान की बात कर रहे हैं, इसके दो की प्रेमिसेस हैं, बल्कि तीन प्रेमिसेस हैं. एक तो आप मस्जिद को बड़ा करना चाहते हैं चूँकि लोग ज़्यादा हो रहे हैं, और दूसरा आप जिम का एडिशन चाहते हैं, और तीसरा आप आहिस्ता आहिस्ता इस्लामिक स्कूल का क़याम भी अमल में लाना चाहते हैं. स्कूल तो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी, इसी बिल्डिंग में शुरू हो जाएगी. ठीक है, लेकिन मुस्तकबिल के लिए बड़ी जगह चाहिएगी, तो इसलिए इसमें भी कोशिश जारी है कि मुस्तकबिल में कोई बड़ी जगह भी हो जाए हमारे पास इंशाल्लाह. बिल्कुल ठीक है. तो ये जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, तो इसकी वायबिलिटी, इसका जो टोटल जो खर्चा आपको नज़र आ रहा है वो क्या है? So right now the acquisition of additional lands and buildings will cost us about $6 million. And then there will be some construction costs and renovation costs for the existing buildings. That will be probably another $3 to $4 million. So the total project cost is probably about $10 million over the next 4 to 5 years that we will need to make arrangements for, inshallah. 4 से 5 सालों में, यानी over 5 years inshallah you'll be able to execute on this. Services के अंदर एक और चीज़ मेरे जहन में आई जो मैंने देखा कि recently जामे मस्जिद ने जो है वो फ्यूनरल होम की सर्विसेज पे भी काम किया है. Is that complete now? Yes, alhamdulillah, it's complete, and
MashaAllah, I don't know if you say it that way or not. Fortunately, unfortunately, we've also conducted some funeral services already to serve the community. Obviously, it's a growing need. It's sometimes an unpleasant topic to talk about, but it is a very necessary component. And alhamdulillah, we've done, I think, 4 or 5 funerals already in the last 3 to 4 weeks. Actually, in Ramadan is when we had the first services, so those people were blessed, inshallah, to pass in the month of Ramadan. This was something which was missing. Obviously, we all have to go leave this world, and those people, those who used to come to Cooper's Masjid, उनके लिए ये बड़ा एक सुकून का बाइस था कि यहाँ पे वो सहूलियात हो. And we have seen कि often times Jame Masjid has supported the community for people for funerals, those who are unable to afford it. Do you have that program too? Yes, alhamdulillah, we always try and accommodate as best we can to serve the people who are less fortunate. We've had situations where some people have passed away, whether they're elderly or they have no family, or they can't afford the funeral facilities. From our side, what we've done in the past, when we've had access to Meadowvale Cemetery and some plots there, we were able to donate the plots from our side. Now moving forward, inshallah, we can also conduct the funeral services, so we will be able to also offer those services and sometimes subsidize those services for the people who are needy. And obviously this is with the generosity of our donors that we're able to help these people in need in this stage of their life, and also inshallah while they're alive as well. इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. नाज़रीन, यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इनके एक्सपेंशन के हवाले से. नाज़रीन, देखिए, जो मैंने इब्तिदा में कहा था कि हम अपने अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आए हैं. जो गुफ्तगू आपने सुनी है, क्या ये इंडिविजुअल तौर पे मैं और आप डिलीवर कर सकते हैं? क़तई तौर पे नहीं. इसका ताल्लुक़ हमारी इज्तिमाइयत से है, हमारे कलेक्टिव एफर्ट से है. नाज़रीन, जिस तरह कतरा कतरा दरिया और समंदर की शक्ल इख्तियार करता है, बिल्कुल इसी तरह से जामे मस्जिद IPC ने जब अपना पिछला प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, जो $6 मिलियन से ज़ायद का प्रोजेक्ट था, आज फ्री एंड क्लियर, कोई लोन नहीं है, कुछ नहीं, ये बिल्डिंग आपकी सर्विस के लिए मौजूद है. नाज़रीन, यही वो काम है जो मैंने और आपने मिल के अगले फेज़ में भी अपनी अगली जनरेशन के लिए हमने ये काम करना है और इनका बाजू बनना है. ये तो बिलीवर्स हैं, इन्होंने तो अपनी आंखों से देख लिया कि अगर 6 मिलियन का भी प्रोजेक्ट होगा तो अल्लाह के फजल से वो अपने अंजाम को पहुंचेगा. जब ये सेकंड फेज़ आपके सामने लेके आए हैं तो खुशी की बात ये कि क्रेडिबल इदारा हमारे सामने मौजूद है. 40 साला हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद है. नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं IPC जामे मस्जिद मिसिसागा के हवाले से. वो लोग जो ग्रेटर टोरंटो एरिया से वाकिफ़ हैं वो इस मस्जिद से यकीनन वाकिफ़ होंगे. वन ऑफ द लार्जेस्ट, बिगेस्ट, ब्यूटीफुल मस्जिद इन द सेंटर ऑफ मिसिसागा. और हम बात कर रहे हैं इनके फ़ेज़ 2 एक्सपेंशन प्लान के हवाले से. नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारे साथ जो है वो शामिल हुए हैं प्रेसिडेंट जामे मस्जिद IPC के जनाब मोहम्मद बसीर साहब. बसीर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम. थैंक यू जनाब अवैस भाई टू ब्रिंग अस ओवर हियर. नहीं, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है क्योंकि ये जामे मस्जिद, कूपर्स मस्जिद तो हमारे अपनी मस्जिद है कि जहाँ पे हम कितने सालों से अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं, आ रहे हैं. और ये जो सेंटर होता है, जो मदारिस और मसाजिद का काम है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता. बसीर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमने काफ़ी हवालों से बात की. मैं चाहूँगा आप भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो एक्सपेंशन की बात हो रही है, वाई नाउ एंड वाई इट इज़ नीडेड. अभी हमको इसलिए चाहिए कि हमारी जो यूथ जनरेशन जो बढ़ रही है जी, और हमारी पॉपुलेशन मिसिसागा में इतनी बढ़ गई है कि लास्ट ईद को हमने देखा कि हमारे पास almost more than 15,000 people pray in the masjid and the Paramount Center. So line up में आप भी खड़े थे, आपको पता है कि almost kilometer and more than a kilometer people are just line up. तो इसलिए कि हमारे कुछ चाहिए कि हमारी जगह जो है एक्सपैंड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि 10-15 साल से हम ट्राई कर रहे थे कि हमारी जो बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग के पीछे और एक बिल्डिंग है, उसको हम ट्राई कर रहे थे बाई करने के, तो बट दैट ओनर वाज नॉट सेलिंग. तो नाउ ही रिटायर्ड, ही वांट टू सेल दैट बिल्डिंग. तो हमको इस अपॉर्चुनिटी है कि वो बिल्डिंग हम बाई करें. जब दोनों बिल्डिंग जब हमारी हो जाएंगे, बीच की जो हमारी पार्किंग रहेगी, तो उसमें हम प्लान करेंगे, सिटी के साथ बाई करेंगे या प्लान करेंगे जबकि उसको हम वहाँ पे जिम बनाए, क्योंकि यूथ के लिए, हमारे लिए यूथ के लिए मेन चीज़, हमको यूथ के लिए काम करना है. नेक्स्ट 15-20 ईयर्स जब हमारा यूथ आएगा, उनके बच्चे आएंगे, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि भाई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी मस्जिद में ही इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम्स करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, नमाज को आएंगे. जब खेल कूद करते रहेंगे वो लोग, तो उनको नमाज की अज़ान सुनाई देगी कि तो वो नमाज को आएंगे. एटलीस्ट 1-2-4 नमाज तो हमारी जमात से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह. तो ये हमारा प्लान है. तो अल्लाह ताला इसको पाए तकमील तक पहुँचाए. आमीन.
تو بصیر صاحب یہ بتائیں جو پچھلا آپ کا ایکسپینشن پروجیکٹ تھا جس میں مسجد جو ہے وہ جامع مسجد کی شکل اختیار کر گئی, وہ کتنی ڈالر ویلیو کا پروجیکٹ تھا؟ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اس کو $7 ملین کی اس میں سے, ٹھیک ہے, تو جب بنتے بنتے آلموسٹ $9 ملین تک پہنچ گئی بیکاز آف دا انفلیشن دس اینڈ دیٹ, فار دا کنسٹرکشن کاسٹ گوز اپ. الحمدللہ انڈر دا ٹائم ہم اس کو کمپلیٹ کر لیے, انڈر دا ٹائم کمپلیٹ کیا, اور $9 ملین کا پروجیکٹ الحمدللہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ہمارے ساتھ یہ تھا کہ پارکنگ لاٹ بھی ہم کو بائی کرنا پڑا. جی جی, تو $9 ملین میں جو ہے ہم آلموسٹ کلوز ٹو 2 ایکڑ پارکنگ لاٹ ہمارے پاس نہیں تھا, تو سٹی نے ہم کو بڑا ایکسپینسو بیچا تھا وہ, ٹھیک ہے, 1.3 پر ملین پر ایکڑ, تو آلموسٹ کافی ہم کو مہنگا پڑا, تو اس لیے کاسٹ بھی بڑھ گئی ہماری. کاسٹ بڑھ گئی, لیکن کمیونٹی کے لیے ایک بہت کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا کہ سٹی کے ساتھ پیرامونٹ کے ساتھ اور ہائیڈرو کے ساتھ ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا کہ بھائی پیرامونٹ کی پارکنگ ہم نے یوز کرنے کے لیے, تو ہمارا موسٹلی یہ تھا کہ وہ بلاک کر دیے تھے ہمارے کو, جی جی, پارک نہیں کرنا ہوگا, تو ہم نے فائٹ کیا, یہ کیا. الحمدللہ سٹی نے ہم کو ہیلپ کیا, ہائیڈرو نے ہم کو ہیلپ کیا, تو پاتھ وے بنائے, تو آلموسٹ ہماری 500-700 گاڑیاں تو وہاں جمعے کی نماز میں وہاں ٹھہرتی ہماری. کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کسی نے کہ کوپر مسجد گیا اور مجھے پارکنگ نہیں ملی تو میں گھر چلا گیا؟ نہیں, ایسا ہم نے نہیں سنا کبھی نہیں. یہ تو بگیسٹ ویلیو ہے. کمال صاحب یہ بتائیں کہ once it was a $9 million project, started thinking at 7 and ended up in 9, did you really believe in کہ اس community سے you'll be able to raise $9 million? Yeah, of course. You know, one thing I sincerely believe, and you know, as Muslims, I think we have to believe this, that success comes from Allah subhanahu wa ta'ala. As long as we are sincere in our intention, and I think the most important thing is people have love in their hearts towards our masjid. And I think the more people that have a close relationship with the masjid and a close relationship with programs in the masjid, then the money will come from itself, because people will understand the importance of it. So I never had any worries about that, inshallah. And alhamdulillah, our community has been very generous. Just one thing I want to mention, Brother Vice, as you know, mashallah, our community also helps a lot in terms of communities around the world, projects around the world. This last year, through the generosity of our donors, we were able to give out over $900,000 in zakat and sadaqah this last year. Almost $1 million. Almost $1 million, mashallah. And that's all from the generosity of our musallis. So I have full confidence, inshallah, that they will see the need for this project and the need amongst their own families, how this will benefit themselves. And inshallah they will step forward. I think جو important بات ہے وہ یہ ہے کہ جو IPC مسجد کی جو مینجمنٹ ہے, it's comprises of mature people, and they see کہ community کی آگے future needs کیا ہے. You're not bringing the phases for just the sake of bringing the phases. کہ بھی دوسری مسجد پیسے ریز کری تو ہم بھی ریز کریں. You are doing it for the right reason. سو بصیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے والے موقع پہ, اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس پہ بھی بات کریں کہ آگے کیا ریز کرنا ہے ہم نے, تو جن لوگوں نے قرض حسنہ آپ کو دیا تھا تو آپ نے ان کے ساتھ ٹرمز ڈیفائن کی ہوں گی 2 سال 3 سال کی, اس پہ آپ کا ٹریک ریکارڈ کیا رہا؟ الحمدللہ ہم لوگ آلموسٹ $1.5 سے $2 ملین قرض حسنہ لیا تھا لوگوں سے, اور $1 ملین واٹ ایور. تو ہم نے ان سے 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے ایگریمنٹ کیا تھا, انہوں سے باضابطہ بانڈ بنا کے دیے تھے ان کو کہ بھائی خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جائے تو فیملی نیکسٹ ٹو کن دیوانا پہ. تو اس میں ہم نے الحمدللہ جس کو ضرورت پڑتی کہ ان کو دیتے گئے ٹائم سے پہلے. تو 1 سال کے اندر ہم نے پورا پے کر دیا. ان سے 3 سال کے لیے مانگی تھی, تو لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیا کہ بھائی وہ پیسے ہم ان کو 1 سال کے اندر پے کر دیے. واہ. 1 سال کے اندر پے کر دیے. تو وین ایور وی آسک فار دا ڈونیشنز, الحمدللہ پیپل ویری جنرس ان آور کمیونٹی. ہمارے جو مسیساگا کے اور سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہیں, ناٹ ایون مسیساگا, دس مسجد, the people come to the masjid from the working area. They come for the Jummah Salat. They are very generous also. Community also generous. The people coming from around the GTA, وہ لوگ بھی بہت جنرس ہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز تیار ہے. اور ایوری تھنگ وی ہیو بلیک اینڈ وائٹ. وی ہیو اے کانسٹیٹیوشن, وی ہیو اے بورڈ, وی ہیو اے ممبرس, آلموسٹ مور دین 100 ممبرس ان دا کمیونٹی. سو پورا ہم ایچ اینڈ ایوری تھنگ وی ہیو اے بلیک اینڈ وائٹ. میں تو چاہتا ہوں کہ کمیونٹی اس چیز کو ریکگنائز کرے اور اس چیز کا شکر ادا کرے کہ آپ لوگ یہ اگلی ذمہ داری لینے کی تیاری کر رہے ہیں, جہاں پہ آج کے دور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے شولڈر سے ذمہ داری کم ہو
اور میں اسٹیٹس کو پہ چلوں. لیکن آپ لوگ اگلی جنریشن کے لیے اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. کمال صاحب آپ نے مجھے کہا کہ اوور دا 5 years اٹ ول بی اراؤنڈ another $9 million پروجیکٹ. تو آپ نے اس کی کوئی فیزز کی ہیں کہ ابھی سے لے کے اس سال کے اینڈ تک آپ کی نیڈ کیا ہے تاکہ ہمارے ناظرین اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے, اور اگر کسی نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے کینیڈا میں رہتے ہوئے, کینیڈا سے باہر رہتے ہوئے, وہ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور کون کون سے فنڈز ایکسیپٹڈ ہیں؟ Yeah, alhamdulillah, we are trying to set a goal this year for around $3 million. It's a aggressive goal, but I think, mashallah, the community is very generous, very successful, a lot of good professional people in the community. And I think we've seen with the projects around the GTA, some of the other masajid who have grown, that, I think the community has that capability. And inshallah, of course, we will take donations that are fully tax deductible. We're a registered charity. We provide tax receipts that you can, claim back on your taxes. But we will also be offering, inshallah, some different funding models, which we'll talk about very soon, inshallah, that we'll share with the community, that will offer some opportunities for investment with the community as well, potentially. And we can generate revenue that can help to sustain the masjid and continue to allow us to grow and offer more services to the community. بصیر بھائی, ایک سوال آپ سے جاتے جاتے آخر میں پوچھوں گا کہ شاید ناظرین کے دماغ میں بھی یہ ہوگا, جب 9 ملین کا نمبر سنتے ہیں, آپ نے کہا 3 ملین اس سال کا ٹارگٹ ہے, تو جو ایک آرڈنری بندہ اس وقت ہمیں بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے, جس کی کیپیسٹی $3 ملین کی نہیں ہے, شاید 3 لاکھ کی بھی نہیں ہے, 30,000 کی بھی نہیں ہے, تو اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. تو مجھے پچھلے ایکسپیرینس میں آپ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس بہت زیادہ بڑے بڑے ڈونرز تھے یا بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے ڈونرز مل کے اس سارے کام کو مکمل کر گئے؟ یہ جو ہے ہمارے پاس جو ڈونرز تھے منتھلی بعض لوگ نے $50 پر منتھ کے حساب سے کرتے گئے, یعنی وہ بھی بڑے ویلیوبل بن گئے, بہت ویلیوبل بندے ہمارے لیے. بعض بندے بولے کہ ہم $20 مہینے کے دیں, بھائی واٹ ایور یو کین. 2 سال تک ہم $20 دیں گے آپ کو, 1 سال تک $50 دیں گے, 1 سال تک مہینے کے $1000 دیں گے آپ کو. الحمدللہ ہماری ویری جنرس کمیونٹی. ہم کسی بھی $1 سے 1 پینی سے لے کے جو بھی دیتا ہے, الحمدللہ وی ایکسیپٹ آل دس منی. الحمدللہ ہمارا جو ہے ویکلی جو ہے منتھلی خرچہ بھی ہمارا کافی زیادہ ہے. الحمدللہ وی آر ریچ دا ٹارگیٹ. الحمدللہ ہمارا تو یہ ہے. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وی آر اسٹارٹنگ, لیٹ سی, اللہ تعالیٰ میک اٹ ایزی فار اس, اور یہ کام ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. جب ہم اتنا دیکھیں کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہماری نظروں کے سامنے سے ایسا نکل گیا. نہیں, آپ کے لیے تو آپ تو حق الیقین والے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا, یقین کر لیا, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آڈینس بھی دیکھے کہ جب یقین والے بیٹھے ہیں تو ہمیں بھی یقین کرنا ہوگا. کیونکہ ہم نے جس دن اپنی یہ مسجد نئی مسجد جو اسٹارٹ کی تھی, اس وقت شب قدر تھی. اس دن کینیڈا ڈے 1 جولائی 1 تھا, اور بولتے سو آپ کے جمعۃ الوداع تھا. تو اس دن ہم نے دیکھا کہ ہماری مسجد کم پڑ گئی. فرسٹ ڈے ہم نے دیکھا کہ ہماری مسجد کم پڑ گئی. جب سے ہم پلان کر رہے تھے کہ بھئی یہ بلڈنگ کو, پیچھے کی بلڈنگ چاہیے ہمیں, اس دن سے ہم نے پلان کر رہے تھے کہ بھئی کب بیچے گا, یہ کب کرے گا. پھر لوگوں کو پیچھے لگائے تھے, اس کے جو بھی کرنا تھا ہمارے ساتھ کرتے گئے. مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ 5-6 سال میں اس کو لا, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آسان کرے گا, ہو جائے گا. یہ کوئی مسجد دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ کمپلیٹ نہیں لی, نامکمل رہ گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیر ہوئی سبیر ہوئی, مگر کام ہر مسجد کا ہوا. اور اب جی ٹی اے میں کافی مساجد بن رہی ہیں, مساگا میں ہو, برامپٹن میں ہو. ایوری بڈی از ڈوئنگ گڈ. انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. جزاک اللہ. بہت شکریہ بصیر صاحب اور کمال صاحب آپ کے آج وقت دینے کا اور ہمارے ناظرین تک اس پیغام کو پہنچانے کا. ناظرین آپ نے سنا, یہ دیکھیے یہ وہ ندا تھی, یہ وہ آواز تھی, یہ وہ اذان تھی جو آپ کے کانوں تک پہنچنی تھی. ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مجھے اور آپ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ایک ایسا ادارہ جو اتنے لمبے عرصے سے لوکل کمیونٹی کو سروسز فراہم کر رہا ہے, اور اب وہ سروسز جو ہے وہ نیڈڈ سروسز ہیں, ان کا وقت آ چکا ہے, بلکہ وقت گزر چکا ہے. یہ پہلے ہونا چاہیے تھا, لیکن اب اللہ نے جس وقت جس چیز کو لکھا اسی وقت اس کام کو ہونا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ جب میرے اور آپ کے کان میں بات پہنچ گئی تو ہم نے اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے. ناظرین کوئی بھی ڈونر چھوٹا ڈونر نہیں ہے. ہماری ویب سائٹ آپ وزٹ کیجئے. اگر آپ یہاں لوکل رہنے والے ہیں تو مسجد کو آ کے وزٹ کیجئے, مسجد کے نمائندوں سے آ کے ملاقات کیجئے, قرض حسنہ دیجئے, یا وہ پیسے جو آپ دے سکتے ہیں وہ دیں. اور اگر آپ دیں اور کچھ نہ بھی دے سکیں تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا. کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اس چیز کی حیثیت اور اہمیت کا
اندازہ ہوگا کہ جب یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بنے گا باعث نجات۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔